اور سگریٹ پینے والا بہتر جانتا ہے کہ وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ منہ چلانے کے لیے کچھ چیز منہ میں ڈالتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اپنے پاس یہ رکھتا ہوں تاکہ وہ رونق رہے. اگر کوئی شخص گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے اور آپ سے کوئی مدد مانگے تو آپ اسے انکار نہ کریں. آپ کو کیا پتہ کہ وہ اس کی اس وقت کیا حاجت ہے اور کیوں آپ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور آپ کچھ نہ کچھ اس کو دیں. یار تسی اپنی تے ساری گلاں لکھ لیاں، ساڑھے لوگوں کا تو خیال نہیں رکھا، بس انہوں نے روٹی تو سانوں خیال ہی نہیں، یعنی وہ پروگرام میں نہیں ہے. اس طرح کی بات بھی ہوتی. ہم روزانہ دوپہر کو ایک دال کا ڈبہ کھولتے تھے، مسور کی دال کا ڈبہ، اور وہ ہم دوپہر کو بھی کھاتے تھے اور رات کو بھی کھاتے تھے. اس وقت جماعت جو تھے ایم ڈی یہاں پہ افراد تھے، میرے خیال میں تھوڑے تھے 4-5 تھے، اور غربت کا زمانہ تھا. آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے. اس پوڈ کاسٹ کو میں بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لحاظ سے کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی تھیں، لیکن اب حاضرین نے بعض سوالات کیے ہیں، اس لحاظ سے میں کچھ اور باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ دفتر کے کام میں مدد کرنے کے لیے 2 دوستوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، لیکن ہر سال ایک دوست باہر سے عطاء المنان صاحب آتے تھے وقفے عارضی پر، جو کہ مولانا ابوالعطاء صاحب کے چھوٹے بھائی تھے. تو وہ 2-3 ہفتے کی چھٹی لے کر آ جاتے تھے، اور پھر یہ جو چیزیں مینٹین کرنی ہیں، حساب کتاب، اس کو وہ کرتے تھے. جہاں تک ڈرائیونگ کا تعلق ہے دورہ جات کے لیے، وہ بہرحال ملک منصور احمد صاحب جو آج کی اسٹوڈنٹس کی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی میٹنگ میں بھی موجود تھے، وہ وہاں پر موجود تھے. تو وہ آتے تھے براؤن شوائک سے، اور وہ بھی 2-3 ہفتے چھٹیاں لے کے آ جاتے تھے. وہ بہت محبت کرنے والے دوست تھے، اور وہ بھی محبت کرتے تھے، دوست بھی ان سے بڑے پیار سے ملتے تھے. جب وہ آتے تھے تو انہوں نے آ کے بتانا کہ بھائی میں نے 15 تاریخ کو چلے جانا ہے. اور جب 15 تاریخ قریب آنی تو وہ نہیں گئے. میں نے کہا کیا بات ہے ملک صاحب، اگر چھٹیاں لی ہیں تو آخر کسی جگہ فیکٹری میں وہ کام کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کہنا کہ اور ٹھہر جائیں، لہٰذا میں وہ مارجن رکھ کے 2 دن پہلے کے بتاتا ہوں، اور میری چھٹی مثلا اگر 15 کی بجائے 18 تک ہے تو میں نے 15 بتانی ہے، تاکہ جو وہ پھر بعض دفعہ کہہ بھی دیتے تھے بھائی جن دوستوں نے کوئی دعوت شاوت کرنی ہے تو میری کر لیں، میں نے چلے جانا ہے. تو وہ بہرحال میرے ساتھ انہوں نے بہت سفر کیے. دوسرے شخص جس نے میرے ساتھ جماعتوں کے دوروں کے لیے سفر کیے، وہ اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ان کا نام تھا ناصر احمد مسعود صاحب. وہ پھر یہاں سے کئی سال پہلے ہجرت کر کے قادیان چلے گئے، وہاں ہی ڈیرا لگایا، وہاں ہی وہ فوت ہو گئے. تو انہوں نے بہرحال بہت سفر کیے. یہ جو جماعتیں ہیں زار بروکن کی، اور اسی طرح اسٹوٹگارٹ کی، اور اسی طرح کیا کہنا چاہیے میونشن کی، نوئے فارم وغیرہ. نوئے فارم تو بعد میں ہے، اس وقت میونشن میں ہی تھا. تو ان کے ساتھ وہ دورے کرتے تھے. تو بہرحال ان دوستوں کے نام بھی ریکارڈ میں آ گئے ہیں. مکرم عطاء المنان صاحب کا جو وقفے عارضی پر آتے تھے،
اور بات یہ ہے کہ اب وہ باہر سے بندہ آیا ہے، ان سے میں ایک لحاظ سے جو دفتر کا کام تھا یہ وہ میرا کرتے تھے، سب کچھ مدد کرتے تھے. تو دوستوں کو وقف عارضی میں ہوتا ہے کہ دوستوں کو ملا جائے، دوستوں کی تربیت کی جائے، وہ ایک جگہ جا کے بیٹھتے نہیں ہیں، جو عام وقف عارضی کا کانسیپٹ ہے. بہرحال جس حد تک یہاں پر عمل ہو سکتا تھا وہ بھی کرتے تھے. تو شام کو پھر ہم وزٹ کے لیے، احباب کے لیے نکلتے تھے، میں بھی ساتھ ہوتا تھا. تو ایک دفعہ جب وہ نکلے، ایک دورے میں 2-3 دفعہ دیکھا، وہ برٹش آرمی میں کام کرتے تھے. وہاں لوگوں نے سنا ہوگا CSD شاپ ہوتی ہے، وہاں ذرا اچھی چیزیں، سستی چیزیں مل جاتی ہیں. تو وہ بادام وغیرہ یا کشمش یا اس طرح جو بھی چلغوزے جو بھی کوئی ہوتے تھے فروٹ لے کے بھی آتے تھے. تو وہ ہم نے انڈر گراؤنڈ سے نکلنا، تو انہوں نے اپنے کوٹ سے ایسے ایک مٹھی بھر کے نکال لی اور مجھے دینا، امام صاحب کھائیں. تو 2-3 دفعہ 4 دفعہ اس طرح ہوا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھی آپ کہتے تھے کہ وصیت کریں. میں وصیت کر نہیں رہا تھا. کچھ سال گزر گئے، یعنی پچھلے سال آیا، نہیں کیے. میں اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ مجھے یہ ایک، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ علت ہے سگریٹ پینے کی. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی میں اس علت کے ساتھ اس میں جاؤں وصیت میں. لہٰذا اب میں نے وصیت کر لی ہے اور وہ چیزیں سگریٹ چھوڑ دی ہے. اور سگریٹ پینے والا بہتر جانتا ہے کہ وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ منہ چلانے کے لیے کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اپنے پاس یہ رکھتا ہوں تاکہ وہ رونق رہے. تو وہ لے کے آتے تھے. بہرحال پھر ان کی جب پھر وہ چلے گئے تھے پاکستان، وہ ولفن میں رہتے تھے. ان کا بیٹا بھی ادھر آ گیا تھا. اور وہ جب فوت ہوئے اس سے 1-2 سال پہلے میں جب ربوہ گیا تھا، ان کے گھر جا کے میں ملا، بستر پر تھے. بعد میں ان کی قبر پر بھی جا کے دعا کی ہے. میں اس وقت میری جو، اب ہم 50 سال گزر چکے ہیں اس چیز کو، تو پھر بھی فلوئنٹلی میں جرمن بات نہیں کرتا. اس طرح گو اپنے وقت میں اپنی ضرورت کے مطابق میں وہ کرتا رہا. لیکن اس وقت میں باہر سیکھ کے آیا تھا، میں کر لیتا تھا، اور نئے آئے ہوئے لوگ نہیں جانتے تھے بالکل. لہٰذا ان کو جہاں کسی ترجمان کی ضرورت ہوتی تھی تو مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے. اور میں ان کو شرط یہ رکھی تھی کہ بھی میں نے ایسے نہیں جانا، بھائی مجھے کوئی چٹ دکھائیں کہ بھائی آپ کی ٹرین ہے، ورنہ میرا وقت ضائع ہوگا. تو جناب جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے فضل الرحمان انور صاحب، ان کا ہسپتال میں کسی جگہ کوئی آپریشن تھا، کوئی بات تھی، یعنی جو بھی. تو اس نے اس دفعہ تو ڈائیگنوز کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ آپ نے فلاں تاریخ کو آنا ہے، ڈیٹ بھی دے دی. آخر میں اس نے جب یہ کہا کہ بھئی یہ تھوڑا سا آپریشن اب نے کرنا ہے، تو ٹیکسی کے لیے پیسے لے کے آئے، کیونکہ پھر آپ ٹرام پر نہیں جا سکیں گے یا چل کے نہیں جا سکیں گے. یہ حصہ جب یہ کہا کہ ٹیکسی کے لیے پیسے لے کے آئے، یہ ان کو غالباً سمجھ نہیں آیا. لہٰذا اس نے آگے سے کہہ دیا کہ اچھا تم ترجمان ساتھ لے کے آؤ. یہ چٹ انہوں نے مجھے دکھائی. دوسرے دن میں جب جانا تھا چلا گیا. اب چلا گیا، میں سمجھا کہ اس نے آپریشن یا کوئی چیز اس وقت واضح کرنی ہے، کوئی بات تو مجھے کہے گا، میں کر دوں گا ترجمہ. لیکن ہوا کیا، ہم وہ ایک کابینے میں گئے، ادھر وہ آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اس کو کہو اوبر کورپر فرائی ماخن. میں نے ان کو کہہ دیا
اور اس کے بعد ڈاکٹر ویسے بھی ان کو اپنے کام کا فن کا پتہ ہوتا ہے. تو میں باہر بینچوں پر بیٹھا رہا, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھا رہا. میں سمجھا کہ وہ مجھے بلائیں گے اور کچھ کسی چیز کے لیے. تو یہ آرام سے پٹی شٹی لگی ہوئی تھی, آرام سے چلے آ رہے اور کوئی کسی جگہ ضرورت نہیں تھی. تو وہ بعد میں پھر ہم نے حساب لگایا کہ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ بھئی اپنے پاس کچھ پیسے رکھنا ٹیکسی کے لیے, تو اس پر جب اس نے تھوڑی سی ریزسٹنس کی یا مجھے نہیں سمجھنے, اس نے آگے سے کہہ دیا ڈول میچر لے کے آ جانا. ڈول میچر کا کئی جگہ, ایک جگہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ لوگوں نے مکان کسی نے لینا ہے, کسی مال کے مکان کے ساتھ بات کرنی ہے, تو ادھر جانا ہے. تو گار اسٹیٹ ہے, جب ڈارڈر اسٹیٹ کا علاقہ کہلاتا ہے, اوبان کا ایک آخری اسٹیشن ہے. تو وہاں سے اتر کے ہم بس پر کسی جگہ جانا تھا, جو ایڈریس تھا ادھر چلے گئے. بھاگم بھاگ ہم گئے, پہنچ گئے. گھڑی کو نہیں دیکھ رہے, وہ آیا نہیں. میں اس شخص کو کہوں یار تم نے آپ نے بھائی کوئی ٹرمین بھی لی ہے یا نہیں لی؟ وہ کہتا جی میری بات ہوئی ہے اتنے بجے 6 بجے آنا ہے. وہ پھر جب گھڑی کا طرف دیکھا ہم نے, پہلے تو وہ بھاگ آ رہے تھے کہ بھی ہم لیٹ نہ ہو جائیں, اس لیے گھڑی کی طرف دھیان نہیں گیا. تو وہ ابھی 6 نہیں بجے تھے. یقین جانے جس وقت 6 بجے ٹھک وہ مال کے یہ مکان تھا وہ آ گیا, اور ہم نے پھر بات کی اور پھر چلے گئے. بہرحال ایک ترجمانی کا اور بھی واقعات تو بہت سارے ہیں, لیکن وہ دوسری طرز کا ہے. وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خواتین جو ہیں وہ بیمار ہیں, ہسپتال میں جانا ہے اور وہاں بیماری اپنی بتانی ہے, تو اس وقت بھی جانا پڑتا تھا. وہ بھی بعض دفعہ ایسی ترجمانی بھی کرنی پئی کہ وہاں پھر گیا اور جا کے پھر بتایا. جلسے کی تقریر نہ ہونا, اب یہ بھی کوئی دلچسپی سے کم نہیں ہے بات کہ جلسہ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 6 زبانوں میں یہ ترجمے ہوتے تھے خلیفۃ المسیح کی سوال و جواب کی محفل کے. یہ سیشن جس طرح اس وقت ہوتا ہے, اس وقت تو سب خطاب فرماتے ہیں, سوال و جواب نہیں ہوتا, وہ سوال و جواب ہوتے تھے. اس طرح کے کسی پروگرام میں دیر ہو گئی تو پھر اب اس کے بعد سیشن ہونا ہے, اس کے بعد پھر کھانے کا پوزا ہونا ہے. سیشن تو ہوتا ہے, اب اگر ہم اسی طرح وہ کرتے ہیں تو وہ پھر دیر ہوتی ہے. لہٰذا میں نے امیر صاحب کو تجویز کی, 2 تقریریں تھیں, اس میں سے دوسری میری تھی, پہلی کسی اور کی تھی, جو بھی تھا باہر. تو میں نے کہا جی ہم اس طرح کرتے ہیں, میری والی تقریر ڈراپ کر دیتے ہیں. یعنی کسی سے کوئی معذرت نہیں کرنے کی ضرورت, کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تقریر ڈراپ کرتے ہیں. ہم جلسہ یعنی وقت پر ختم کریں گے 7 بجے اور کھانے کے لیے جانا ہے. ہم پروگرام جب بناتے تھے تو جیسا پروگرام بنایا, ساری باتیں لکھی, تو ایک جگہ کھانے کا ذکر نہیں تھا. تو عبدالرحمان مبشر صاحب کہنے لگے یار تسی اپنی تے ساری گلاں لکھ لیاں, ساڑھے لوگوں کا تو خیال نہیں رکھا, بس انہوں کی روٹی تو تمہیں خیال ہی نہیں, یعنی وہ پروگرام میں نہیں ہے. اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے. تو جلسے میں جب کروں گا, اور پھر اس میں وہ جوبلی کے جلسے کا بھی آ سکتا ہے, ایک دفعہ انٹرنیشنل بھی ہوا, اس کا ذکر بھی آ جائے گا. اور کوئی یہ 20-25 سال کے جلسوں کا تو نہیں ذکر آنا. پھر اس میں یہ ہے کہ بعض تقاریر جو میں نے کی ہیں ان کے عنوان بھی آ سکتے ہیں, اور یہ کئی چیزیں پھر سب کے دوروں کا ہے علیحدہ. پھر اس کے بعد ابھی بہرحال ابھی پاکستان کا ہے, اس کی بھی ابھی میں معلومات لے کے گیا تھا. جب یہاں سے گیا ہوں تو لاہور میں گیا ہوں, اور ڈی جی خاں میں گیا ہوں, اور اکاڑا چھاؤنی گیا ہوں, وہ نام میں لے آیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار مختار احمد ہمبک سے
محترم حیدر علی ظفر صاحب مربی سلسلہ مجاہد احمدیت کے بارے میں کچھ یادیں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہے۔ خاکسار جب فروری 1975 میں جرمنی آیا تو کچھ 2 مہینہ قیام کے بعد فرینکفرٹ قیام کے بعد جو ہے وہ ہمبرگ آ گیا۔ یہاں پر سب سے پہلے مکرم ملک عمر منصور ملک عمر صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ 2-3 مہینے یہاں رہے، اس کے بعد جو ہے وہ مکرم حیدر علی ظفر صاحب نے ان کی جگہ آ کر چارج لے لیا۔ اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 50 سال گزر گئے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے ساتھ ایک دوستی کا، ایک محبت کا، ایک بھائی چارے کا تعلق ابھی تک قائم ہے۔ اس بارے میں جو یادیں میرے ذہن میں ہیں میں وہ عرض کرتا رہوں گا آپ کے سامنے۔ مکرم حیدر علی ظفر صاحب کے بہت سارے اوصاف سے، ان اوصاف کا ذکر ان 50 سالوں پر محیط ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر جو دریا میں کوزے میں دریا کو بند کرنے والی مثال ہے اس کے مطابق عرض کر سکوں۔ حیدر علی ظفر صاحب کے ساتھ جو سب سے پہلا ہم نے جلسہ دیکھا وہ جرمنی میں 1975 میں، اس میں جو تعداد تھی 67 افراد کی تعداد تھی، تو آپ نے اس جلسے کی تمام جو ہے تیاری ان کے ساتھ کرنے کا موقع ملا اور وہ جلسہ ہم نے دیکھا۔ بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے، اس جلسے میں جو فہرست تیار کی گئی ہے اس میں سب کے نام ہیں، لیکن مکرم حیدر علی ظفر صاحب جو مین مرکزی کردار تھے ان کا نام ہی نہیں لکھا گیا، نامعلوم کس وجہ سے وہ رہ گیا۔ اس کے بعد جو ہے 1976 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور ان کا دورہ بڑا کامیاب رہا، اس کی بھی بہت ساری یادیں ہیں۔ پھر یہ تھا کہ آپ تقریباً 3 سال یہاں رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ پاکستان چلے گئے ہیں، پھر آپ لائبیریا وغیرہ میں رہے ہیں، پھر پاکستان چلے گئے ہیں، پھر جرمنی آ گئے ہیں، پھر ہمبرگ کچھ عرصہ رہے ہیں، لیکن پھر دوبارہ فرینکفرٹ چلے گئے ہیں۔ اس طرح آپ مختلف جگہ پہ مختلف مواقع پر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے ہیں۔ آپ کی بہت سارے اوصاف ہیں، ان میں سے چند ایک باتیں جو مجھے یاد ہیں میں عرض کرتا چلتا ہوں۔ آپ کی مہمان نوازی جو ہے وہ بہت اعلیٰ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہماری فیملیاں آتی تھیں، یعنی میری فیملی جو ہے 77 میں آئی ہے، تو اس وقت پھر ایک اور دوست تھے، ان کی بھی فیملی آئی ہے، وہ دوست تو اب حیات نہیں ہے، مکرم چودھری عطا اللہ صاحب، تو یہ اب خود دعوت کیا کرتے تھے ہر فیملی کی، یہ ان کا بہت بڑا وصف تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ شروع میں جب ہم لوگ آئے ہیں تو ہمیں ظاہر زبان نہیں آتی تھی، جہاں کہیں بھی جانا ہو ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، تو کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، ہمارے ساتھ جاتے تھے، لیکن پھر طریقے سے انہوں نے ہمیں بڑے مہذب انداز سے، بڑی محبت سے ہمیں سمجھایا کہ دیکھیں میں چلا تو جاتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے محتاج نہ رہیں، آپ زبان سیکھنے کی طرف توجہ دیں۔ تو ان کی اس نصیحت نے ہمیں بڑا فائدہ دیا، پھر ہم نے زبان سیکھی اور اس کا ہمیں بہرحال خاطر خواہ بہت فائدہ ہوا۔ پھر آپ کے ساتھ ایک سفر کا واقعہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے اکٹھے خدام الاحمدیہ کا اجتماع جو ہے وہ فرینکفرٹ میں منعقد ہوا تھا، تو ہم آپ کے ساتھ بس پر جتنے بھی یہاں پر خدام تھے، مجھے معین تعداد تو نہیں یاد، لیکن اس بس پہ ہم آپ کے ساتھ گئے ہیں، اور وہ بڑا یادگار اور بہت اچھا سفر تھا، ہمارے لیے پہلا سفر تھا ہمبرگ سے فرینکفرٹ تک کا۔ وہاں پر ہم نے اجتماع میں شمولیت اختیار کی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مسجد نور کے سامنے ایک گراؤنڈ تھا جہاں پر تمام جو ہماری ورزشی مقابلہ جات تھے وہ وہاں پر ہوئے تھے۔ پھر آپ کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ ہم جو ہمارے جرمن مہمان تھے، ہمارے جو احمدی ہوئے تھے، ان کے احمدی ہونے کے بعد ان کے ساتھ ایک تعلق بنا کر انہوں نے رکھا ہوا تھا محترم ظفر صاحب نے، تو ان کے گھر میں مجھے یاد ہے کہ 1-2 دفعہ ان کے ساتھ گیا ہوں، چائے وغیرہ ادھر پیے بیٹھے ہیں اور ان سے دینی باتیں کی ہیں، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور ایسے ہی مکرم حیدر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ تبلیغ کے لیے اسکول کی کلاسوں میں جایا کرتے تھے، تو 1-2 دفعہ مجھے یاد ہے میں ان کے ساتھ گیا ہوں، تو یہ یادیں بھی مجھے جو ہیں اپنے ذہن میں آتی ہیں۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ یہاں پر خدام الاحمدیہ کا قائد منتخب ہوا
تو زندگی میں یہ میرے لیے پہلا موقع تھا. قائد تو میں منتخب ہو گیا، لیکن مجھے قطعاً یہ اندازہ نہ تھا کہ اجتماع وغیرہ کیسے کروانا ہے. تو مجھے کہنے لگے میاں اجتماع آ رہا ہے، کیسے کروانا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو کچھ نہیں پتہ. بہرحال انہوں نے بڑی شفقت سے ہماری رہنمائی کی، خاکسار کی، اور یوں کہہ لیں کہ انگلی پکڑ کر چلایا، اور پورا اجتماع جو ہے اس کے بارے میں ہدایات دی کیسے کرنا ہے. تو وہ سارا اجتماع الحمدللہ آپ کی رہنمائی میں بڑا کامیاب ہوا. آپ کا سب سے بڑا وصف جو تھا وہ یہ کہ آپ جماعت کے احباب سے، دوستوں سے بہت ذاتی تعلق میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے. خاکسار اپنے بارے میں ذاتی طور پر یہ عرض کرتا ہے کہ 75 سے لے کر یعنی 1975 سے 2025 اس وقت جا رہا ہے، آپ مختلف جگہ پر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ یہاں سے پاکستان چلے گئے، پھر لائبیریا چلے گئے، پھر واپس آ گئے، اور پھر فرینکفرٹ میں رہے، لیکن آپ نے تعلق کو ختم نہیں ہونے دیا. اور جہاں کہیں بھی رہے ہمیشہ، اس وقت تو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، لیکن خط و کتابت کے ذریعے آپ سے رابطہ رہا ہے ہمیشہ. اور ہمیشہ دوستوں کا حال پوچھتے کہ فلاں دوست کیسے ہیں، فلاں فیملی کیسی ہے، اور ایک انتہائی محبت کا تعلق جماعت کے ساتھ رہا ہے. اور جب کبھی بھی آپ کو کہا جاتا کہ آپ ہمبرگ آئیں تو پھر ضرور آپ کوئی موقع دیکھ کر تشریف لاتے. اور جب کبھی بھی آپ سے رابطہ ہوتا تو ہمیشہ آپ جو ہیں وہ صرف خاکسار کا حال ہی نہیں پوچھتے فیملی کا، بلکہ تمام دوستوں کا حال پوچھتے، فرداً فلاں دوست کا کیا حال ہے. تو ذاتی تعلق میں اپنا عرض کر لوں کہ میرے ساتھ تو ان کا ایک بڑا ادب والا تعلق تھا. میرے محترم بزرگ تھے وہ، ان سے میں بعض باتیں شیئر کر لیا کرتا تھا. کوئی مشکل ہوتی تو دعا کے لیے ان کو کہتا، انہوں نے دعا بھی کرنی اور پھر پوچھنا بھی کہ وہ معاملہ کیا بنا. اللہ کے فضل سے وہ دعا قبول بھی ہو جاتی تھی، تو بڑے خوش ہوتے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے بچوں میں سے جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو میں نے ان کو اطلاع دی تو وہ ہسپتال تشریف لائے اور بیٹے کے کان میں اذان بھی دی. یہ میرے لیے بہت ہی انتہائی شفقت اور محبت کا ایک ان کے ساتھ تعلق کا واقعہ تھا جو میں نے اب عرض کیا ہے. پھر عبادات کی طرف توجہ دلانے کا ان کا بڑا ایک محسن اور مناسب طریقہ کار ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ کبھی میں مسجد کے قریب ہی رہتا تھا. جب تک شادی نہیں ہوئی تو اس وقت تو میں بالکل پیرالل سڑک پہ رہتا تھا. اس کے بعد پھر میں تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر آ کر رہنے لگ پڑا. تو کبھی سستی ہو جانی نماز میں تو فون آنا، اور یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی کیوں نہیں آئے، بلکہ اس طریقے سے پہلے خیر خیریت دریافت کرنی اور پھر بتانا کہ نمازوں کے اوقات جو ہیں یہ تبدیل نہیں ہوئے، یہ اوقات ایسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. تو میں سمجھ جاتا تھا آپ کا اشارہ. تو میں نے کہنا کہ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، میں آئندہ حاضر ہوں گا نماز پر. تو یہ ان کا بہت پیارا انداز تھا توجہ دلانے کا. باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو یادیں مجھے تھیں ذہن میں وہ میں نے عرض کر دی ہیں. ایک چیز جو مجھے اب یاد آ رہی ہے، آپ کی ایک نصیحت. مجھے یاد ہے کہ ہم ایسے ہی مسجد کے اس میں دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی دوست آیا ہے، میرا خیال کوئی غیر جماعت تھا یا کوئی جرمن تھا، جس کو کچھ مالی مدد کی ضرورت تھی. تو آپ نے اس کی جو مدد کر سکتے تھے وہ کی. تو میں نے کہا کہ یہ تو اچھا بھلا لگ رہا ہے. کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ عاصم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے اور آپ سے کوئی مدد مانگے تو آپ اسے انکار نہ کریں. آپ کو کیا پتہ کہ وہ اس کی اس وقت کیا حاجت ہے اور کیوں آپ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور آپ کچھ نہ کچھ اس کو دیں. تو یہ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن جو چند ایک باتیں میرے ذہن میں تھیں میں نے عرض کر دی ہیں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ یہ تعلق ہمارا جب تک زندگی ہے یہ قائم رہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ فعال زندگی عطا فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں ہیں آپ کا جو شفقت کا سایہ ہے وہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی چند پرانی یادیں
جو محترم حیدر علی صاحب ظفر مربی سلسلہ سابق مشنری انچارج جرمنی کے ساتھ میری گزری ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کچھ بولی بسری یادیں ہیں جو آنکھ میں جھلمل کرتی ہیں. کچھ بولی بسری یادیں ہیں جو آنکھ میں جھلمل کرتی ہیں. کچھ حیدر علی کی باتیں ہیں جو اب بھی خوشبو دیتی ہیں. کچھ حیدر علی کی باتیں ہیں جو اب بھی خوشبو دیتی ہیں. درویش صفت انسانوں کی ایک عجب کہانی ہوتی ہے. درویش صفت انسانوں کی ایک عجب کہانی ہوتی ہے جو اپنے یار کے چاروں طرف ہی گھومتی ہنستی روتی ہیں. جو اپنے یار کے چاروں طرف ہی گھومتی ہنستی روتی ہے. میں جون یا جولائی 1974 کی بات ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے میں ادھر آیا تھا ہمبرگ جرمنی. اس وقت میں ڈنمارک میں رہتا تھا. تو میں ادھر یہاں پہ کچھ سیر اور کچھ کام کی تلاش میں آیا. تو میرا خیال میں مسجد آ کے 2 ہفتے یا 3 ہفتے میں نے ادھر قیام کیا تھا. تو اس وقت کی کچھ یادیں ہیں جو ابھی بھی ذہن میں رہ گئی ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو بیان کر دوں. تو میں جب ادھر آیا 3 ہفتے تقریباً رہا تو حیدر علی محترم حیدر علی صاحب ظفر بہت ہی پیار محبت اور خلوص سے پیش آئے. تو انہوں نے مجھے 2-3 ہفتے روزانہ کہ میری مہمان نوازی کی. ہم روزانہ دوپہر کو ایک دال کا ڈبہ کھولتے تھے, مسور کی دال کا ڈبہ, اور وہ ہم دوپہر کو بھی کھاتے تھے اور رات کو بھی کھاتے تھے. اس وقت جماعت جو تھے احمدی یہاں پہ افراد تھے, میرے خیال میں تھوڑے تھے 4-5 تھے, اور غربت کا زمانہ تھا. اور پھر کبھی 1-2 دن کے بعد وہ مجھے یہاں پہ ایک سٹور تھا, میرے خیال میں ہارٹن تھا, ادھر لے جاتے اور وہاں پہ مجھے کھیر کھلاتے تھے جس کا ذائقہ ابھی تک مجھے یاد ہے. تو اس کے بعد ہم اس طرح کرتے تھے کہ صبح کی جب نماز پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے. پھر ہم تقریباً اٹھتے تھے 9 بجے قریب اٹھنا. تو وہاں ایک ریڈیو پڑا ہوا تھا پرانا. تو حیدر صاحب ظفر نے مجھے کہنا کہ اور لگاؤ پاکستان لگاؤ. میں نے پتہ نہیں گھنٹہ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے نا ادھر وہ ریڈیو پاکستان لگانے کی کوشش کرنی. تو جو لگ جانا تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی. ہم نے پاکستان کی کچھ خبریں سنی, آوازیں سنی کہ اردو میں آ رہی ہیں, ہمارے دیش کی, ہمارے وطن سے آوازیں آ رہی ہیں. تو اس کے بعد کہ حیدر شاہ ظفر کے ساتھ ایک زمانہ گزرا کہ یہ 1975 اور 76 کی بات ہے, جب میں مسجد کے قریب ہی رہتا تھا. اس وقت ہم اکیلے ہوتے تھے سارے, تقریباً جتنے بھی لڑکے تھے نئے آئے تھے اکیلے ہوتے تھے, اور ہم اکثر پتہ مسجد آتے تھے, نماز پڑھتے تھے. مگر جب بھی میں نے دیکھا تھا کہ 1-2 دن اگر میں نہ آتا تھا نا تو حیدر شاہ ظفر میرے نا گھر پہنچ جاتے تھے, دروازہ کھڑکاتے تھے, جلیل گاری ہو. میں نے کہا جی گاری ہوں. آ کے میرا حال چال پوچھتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد آؤ, آ کے خیریت ہے نا, کیوں نہیں آئے مسجد میں, تو حال چال پوچھنا. تو اس کے بعد ہم نے پھر پتہ مسجد آنا شروع کر دینا. یہ جو تھا نا سلسلہ, جتنی دیر حیدر شاہ ظفر ادھر ہمبرگ میں رہے ہیں, ان کا جتنے بھی ہمبرگ کے تھے نا ہمارے احمدی, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک تھا. جو بھی مسجد میں 2-3 دن نہیں آتا تھا وہ ان کے نا گھر پہنچ جاتے تھے خیریت پوچھنے کے لیے. تو ان کے ساتھ ایک بہت پیار محبت کا
ایک طرف سلسلہ تھا، خلوص کا سلسلہ تھا، احترام کا سلسلہ تھا. تو وہ مجھے ادھر جرمنی میں تقریباً ہمبرگ میں 50 سال سے پتہ زیادہ ہو گیا ہے. میں نے خلیفہ مسیح ثالث، خلیفہ مسیح رابع کا زمانہ بھی دیکھا، خامس کا زمانہ بھی دیکھا. تو جتنی دیر تک یہاں پہ حضرت شاہ ظفر رہے تو ان کے ساتھ ایک پیار محبت کا کہ سلوک رہا. ہمیں بے شمار کمزوریاں تھیں تو جن کی یہ ہمیشہ پردہ پوشی کرتے تھے، آج تک بھی کرتے رہتے ہیں.